الرحمن الرحیم۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه رواہ الترمذی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ وضو فرماتے تو اپنے چہرے کو اپنے کپڑے کے کنارے سے پوچھ لیتے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرقۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کپڑا تھا، ینشف بہا اعضاءہ بعد الوضوء، جس کپڑے کے ذریعے آپ وضو کرنے کے بعد اپنے اعضاء کو سکھا لیا کرتے تھے۔ رواہ الترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ وقال ھذا حدیث لیس بالقائم، اور فرمایا امام ترمذی نے کہ یہ حدیث عمدہ نہیں ہے، اور اس حدیث کی سند میں ابو معاذ ایک راوی ہیں جو محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں۔ آج کے درس حدیث میں دو حدیثیں پڑھی گئی ہیں۔ ان دونوں حدیثوں میں یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے بعد کپڑے سے، علیحدہ کپڑے سے یا اپنے کپڑے کے کنارے سے، نچلے والے حصے سے اپنے چہرے کو اور اعضاء وضو کو پوچھ لیا کرتے تھے۔ دوسری حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، مگر حدیث ضعیف نہیں ہے۔ حدیث کا میٹر ضعیف نہیں ہے۔ حدیث میں جو میٹر ہے وہ میٹر صحیح ہے، کیونکہ 1 سے 4 حدیثوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ البتہ اس کی وہ ایک حدیث کی چین سسٹم ضعیف ہے۔ بہرحال صرف چین سسٹم ضعیف ہونے سے کیا بھی فرق نہیں پڑتا، حدیث اور حدیث کا میٹر صحیح ہے تو بس ہے، چین سسٹم ضعیف ہونے سے کیا بھی فرق نہیں پڑتا۔ ایک ہی حدیث ہے اور اس کی سند بھی ضعیف ہے تو وہ میٹر بھی ضعیف ہو جاتا۔ پھر ایک سے کئی حدیثیں ہیں، ایک آدھ کی چین سسٹم ضعیف ہے تو حدیث ضعیف نہیں ہوتی۔ یہ اصول ہے محدثین کا۔ جن محدثین نے صحیح اور ضعیف کا اصول بنایا، انہی محدثین نے یہ بھی اصول بنایا ہے کہ ضعیف حدیثیں ایک سے زیادہ ہوں تو وہ ضعیف باقی نہیں رہتی ہیں۔ تو خیر، دونوں حدیثوں کو ملا کر کے مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ وضو کرنے کے بعد اعضاء وضو کو کپڑے سے پوچھ لینا جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے۔ ان دونوں حدیثوں کے بالمقابل حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک اور روایت بھی ہے، جس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنے کے بعد مندیل، رومال اور دستی وغیرہ پیش کی گئی پوچھنے کے لیے اعضاء وضو کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور پانی کو اپنے ہاتھوں سے جھاڑنے لگے، پانی کو اپنے ہاتھوں سے اس طرح جھاڑنے لگے۔ وہ روایت بھی ہے۔ اب دو حدیثیں بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعضاء وضو کو پوچھا کرتے تھے، اور ایک حدیث بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومال واپس کر دیا اور ہاتھ سے صرف پانی کو جھٹک لیا۔ تو اب کیا، اب مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ حدیثیں ایک دوسرے کی اپوزٹ ہو گئیں، تو اب مسئلہ علماء کرام بتائیں گے۔ حدیث سے تو کلیئرلی ایک عام آدمی کو سمجھ میں نہیں آئے گا، تو اب فقہاء کرام، علماء کرام اس کا کیا مطلب بتاتے ہیں؟ تو علماء کرام اور فقہاء کرام اس کا مطلب بتاتے ہیں کہ چونکہ وضو کے ساتھ ساتھ، وضو کے پانی کے ساتھ ساتھ ہر عضو سے جو گناہ ہوئے ہیں وہ گناہ اس کے ساتھ میں قطرات کے ساتھ ساتھ جھڑتے رہتے ہیں، اس لیے نارملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رومال وغیرہ سے اپنے اعضاء کو پوچھا نہیں کرتے تھے، صرف پانی کو جھاڑ دیا کرتے تھے تاکہ پانی کے قطرات ویسے ہی ٹپک جائیں۔ نارملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے، مگر کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومال سے، کپڑے سے پوچھا بھی تھا، کبھی کبھی، مطلب کبھی کبھی ایک بار نہیں، 2-4 بار، 8-10 بار، کئی مرتبہ، نہیں پوچھنے کے مقابلے میں کبھی کبھی۔ بات سمجھ رہے نا؟ پوچھنا نہیں پوچھنے کے مقابلے میں کبھی کبھی ہے، ورنہ وہ خود بھی بہت زیادہ ہے۔ بہرحال تو کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے۔ کیوں؟ مسئلہ بتانے کے لیے کہ اگر کوئی رومال سے پوچھ لے، دستی سے پوچھ لے، توال سے پوچھ لے،
جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر کوئی توال سے پوچھ لیتا ہے تو اس کے گناہ نہیں ٹپکیں گے، ایسی بات نہیں ہے. گناہ تو اس کے اعضائے وضو کو دھلنے کے ساتھ ساتھ، دھونے کے ساتھ ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے. اچھا یہ ہے کہ پانی کو ٹپکنے دے، لیکن کوئی نہیں ٹپکنے دیتا ہے. مثال کے طور پہ شدید گرمی کا موسم ہے، پسینے میں شرابور ہے، ہڑا ہڑی میں بھاگتے ہوئے مسجد کو آئے اور نماز کا ٹائم بھی کم ہے، وضو بھی جلدی جلدی کرے، پہلے سے پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے، اب اعضائے وضو کو دھوئے تو پسینہ اور پانی مل گیا، اب پانی پورا ٹپک رہا، پسینے کی گندی بدبو بھی ہمارے پاس سے آ رہی، وہی حالت میں جا کے ایک بازو آدمی کے پاس کھڑے ہو گئے، تو یہ کون سا طریقہ ہے دوسرے کو تکلیف دینے والا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی پوچھا بھی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اگر سردی بہت ہے یا گرمی بہت ہے اور پسینے کے ساتھ پانی مل گیا جس سے بدبو کا اندیشہ ہے، تو ایسے موقعوں پر کوئی پوچھنا چاہتا ہے، اعضائے وضو کو سکھانا چاہتا ہے، بالکل سکھا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو خیر، آج کے درس حدیث کا خلاصہ اور مسئلہ یہی ہے کہ اعضائے وضو کو دھونے کے بعد پوچھ لینا جائز ہے، نہ پوچھنا بھی جائز ہے. دونوں باتوں کی گنجائش ہے شریعت کے اندر، موقع و محل کے لحاظ سے عمل کرنا چاہیے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی ان قیمتی باتوں کو سمجھ کر عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے، عقیدے کی باتوں پر